بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 153 153 یہاں سے سورہ بقرہ کی آیات کی تفسیر ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا، اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے انہیں اپنی تمام پریشانیوں میں، تکلیفوں میں، آفتوں اور بلاؤں میں، زندگی کے اندر پیش آنے والی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالی سے مدد مانگنے کی تلقین کی ہے، اور اس مدد مانگنے کے 2 انداز اور 2 طریقے ذکر کیے ہیں۔ پہلی چیز ہے صبر اور دوسری چیز ہے نماز، کہ یہ 2 ہتھیار ہیں، 2 طریقے ہیں کہ جن پر انسان اگر کاربند ہو جائے تو بڑی مصیبت انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دروس میں ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اس حقیقت کو پڑھا تھا اور سنا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی ہی سے صرف مدد مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے، کیونکہ مدد کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی انسان کی مدد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اسی حقیقت کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتے۔ تو بندہ جب اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہی مدد مانگنے کے لیے 2 یہ طریقے ذکر کیے ہیں، جس کا مطلب یہ کہ بندوں کو اللہ سے مدد مانگنے کے لیے ان 2 چیزوں کو، ان 2 ہتھیاروں کو اپنے زندگی کے اندر عمل میں لانا چاہیے، تاکہ ان دونوں چیزوں پر عمل کر کے انسان کی زندگی کی پریشانیاں دور ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے صبر، جس کا نام ہم عام طور پر برداشت کرنا رکھتے ہیں کہ انسان برداشت کرے۔ برداشت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ صبر کا عام مفہوم آسان ترین الفاظ میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے۔ برداشت کرنا جس کو کہا جاتا ہے دوسرے الفاظ میں۔ لیکن شریعت میں صبر کے بارے میں جو جامع ترین مفہوم پیش کیا گیا ہے، اس میں 3 چیزیں داخل ہیں کہ ایک انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے گناہوں کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے، دوسرا اپنے نفس کو قابو میں رکھے عبادت پر کاربند رہنے کے اعتبار سے، اور تیسرا اپنے نفس کو قابو میں رکھے مصائب و آلام کو برداشت کرنے کے اعتبار سے۔ گویا وہ جو صبر کا اصل مفہوم ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور برداشت کرنا، اس کے اندر یہ 3 چیزیں داخل ہیں کہ بندہ گناہوں کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے بھی اپنے نفس کو قابو میں رکھے، کہ اگر انسان کی نفسانی خواہشات اس کو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، راغب کر رہی ہیں، تو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں صبر عن المعاصی، یعنی انسان کا معصیت اور فسق و فجور کی طرف مائل ہونے کے اعتبار سے صبر کرنا، کہ طبیعت چاہ رہی ہے
گناہ کا تقاضا دل میں پیدا ہو رہا ہے، انسان کے اندر نفسانیت اور خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، لیکن انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، معصیت اور فسق و فجور کی طرف قدم نہیں اٹھاتا. یہ صبر ہی نہیں بلکہ صبر کی اعلیٰ ترین قسم ہے. دوسری صورت ہوتی ہے صبر علی الطاعات، یعنی انسان کا عبادات اور اطاعت کے کاموں میں اپنے آپ کو جمع کر رکھنا، کہ دل نہ بھی چاہ رہا ہو پھر بھی انسان اطاعت کے کاموں کو بجا لائے. نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا پھر بھی انسان نماز پر اپنے آپ کو جمائے. انسان کا زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہوئے دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ مال نکالوں اللہ کے راستے میں خرچ کروں، لیکن اپنی طبیعت کی اس خواہش کو دبانا اور اس اطاعت اور عبادت کے کام کو بجا لانا، اس کو سر انجام دے دینا، اسی کو صبر علی الطاعات کہا جاتا ہے، جو صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم صبر علی المصائب ہے، جس کا مطلب مصیبتوں پر صبر کرنا. پیش آنے والی زندگی کے اندر مختلف قسم کی تکلیفوں اور ضرر کی شکلوں، بیماریاں، اسی طریقے سے ہونے والی وفات جو انسان کے اپنے قرب و جوار میں، اپنے عزیز اور اپنے اقارب میں ہوتی ہیں، ان ساری تکلیفوں پر، ان ساری مصیبتوں پر، ان ساری آزمائشوں پر انسان کا صبر کرنا، برداشت کرنا، لب پر گلا شکوہ نہ لانا، انسان کا دل سے اللہ سے راضی رہنا، اور کوئی شکوہ شکایت نہ لب پر ہو نہ دل میں ہو، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کو بھی صبر کہتے ہیں. اس ساری تفصیل سے آپ کے سامنے صبر کی 3 قسمیں ظاہر ہوئیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کا مطلب ان تینوں قسموں کے صبر پر انسان کا کاربند رہنا، اسی کو صبر کہتے ہیں. عام طور پر عوام الناس میں اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ صبر کی صرف تیسری قسم یعنی مصیبت پر صبر کرنا صبر کہلاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. صبر ایک جامع ترین مفہوم ہے، جس میں اگر دیکھا جائے تو پورا کا پورا دین آ جاتا ہے. دین کا ہر حکم صبر ہی کا تو تقاضا کرتا ہے. آپ دین کے کسی بھی حکم کو دیکھ لیں، چاہے وہ کام کرنے کا ہو چاہے وہ کام بچنے کا ہو، اس کا تعلق صبر سے ہے. صبر نہ ہو تو انسان کبھی بھی اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق اور شریعت کے مطابق نہیں گزار سکتا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جنتوں کے جو فیصلے فرمائیں گے وہ انسان کے صبر پر فرمائیں گے، کہ دنیا میں انسان نے صبر کی زندگی گزاری ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا ہوگا، اپنے نفس کو قابو میں کر رکھا ہوگا. اسی صبر پر اللہ تعالیٰ جنت کے فیصلے فرمائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا سلام علیکم بما صبرتم، کہ ان کو سلامتی اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے سننے کو ملے گی، اور ان الفاظ کے ساتھ کہ سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم لوگوں پر اللہ کی سلامتیاں نازل ہوں کیونکہ تم نے دنیا میں صبر سے کام لیا تھا. اس لیے ایک تو کام کرنے کا یہ ہے کہ انسان صبر کرے، کسی بھی طرح کی پیش آمدہ تکالیف میں انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر پورا کا پورا بغیر کسی حساب اور کتاب کے دیا جائے گا، بغیر کسی حساب کے، جس کا مطلب انڈیل کے دیا جائے گا. اس کے لیے کوئی پیمانے یا کوئی پیالے نہیں ہوں گے. اجر و ثواب کے گویا کہ ایسے ذخیرے لٹائے جا رہے ہوں گے کہ جن کا کوئی حساب اور کتاب نہیں ہوگا. تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ایک منادی پکارے گا اور یہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں صبر کرنے والے جنہوں نے دنیا میں صبر کی زندگی گزاری ہوگی. تو وہ لوگ جو ان تینوں قسم کے صبر کے حامل ہو کر زندگی گزار کر آئے ہوں گے وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی حساب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، بغیر حساب کے. پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے استدلال میں قرآن کریم کی وہ آیت ذکر کی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کا اجر ان کو بغیر کسی حساب کے دیا جائے گا، جس کا مطلب یہ کہ اجر کی اعلیٰ ترین شکل جنت بھی ان کو بغیر کسی حساب کے دی جائے گی.
تو کتنی بڑی چیز ہے صبر. دنیا میں انسان کو قدم قدم پر اس صبر کا سامنا ہوتا ہے. صبر کے مواقع پیش آتے ہیں، صبر کے حالات پیش آتے ہیں، جگہ جگہ قدم قدم پر پہلو بپہلو زندگی کے مختلف تمام شعبہ جات کے اندر یہ صبر کی صورتیں پیش آ رہی ہوتی ہیں. اس لیے انسان کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے. قرآن کریم میں صبر کے حصول کے لیے ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے. اسی سورہ بقرہ کے اندر پارہ نمبر 2 کے آخری رکوع میں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہمیں صبر انڈیل انڈیل کر عطا کر دے. وثبت اقدامنا، ہمارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرما. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. اسی طرح کی ایک اور دعا پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے اللہ ہمیں صبر انڈیل انڈیل کر عطا کر دے. وتوفنا مسلمین، اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات عطا فرمانا، کہ ہم جب دنیا سے جائیں تو اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوں. تو ایک تو چیز صبر کرنا ہے، اور صبر کا دامن تھامنا ہے، برداشت کرنا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے، بے قابو نہیں ہونا، گلے شکوے نہیں کرنے. دوسری چیز ہے صلات، یعنی نماز کو تھامنا. نماز کو تھامنا اس لیے کہ یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نصیب ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا، آپ گھبرا کر نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آج ہمیں زندگی کے اندر اگر کوئی معاملات میں پیش آتے ہیں، مصائب پیش آتے ہیں، تکالیف پیش آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، زندگی کے اندر کوئی آزمائشیں آتی ہیں، ہم تدبیروں کی طرف بھاگتے ہیں، ان کے دور کرنے کے لیے اسباب کی طرف بھاگتے ہیں. ٹھیک ہے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے ازالے کے لیے اسباب اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ ترتیب اپنی درست رکھیں. ترتیب یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اللہ سے مانگیں، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، صبر کے ذریعے سے اللہ سے مانگیں، اور اس کے بعد پھر اللہ سے مانگ کر اسباب ظاہرہ اختیار کرنے کے لیے، تدبیر اختیار کرنے کے لیے نکلیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تدبیر کو کارگر بنا دیں گے، اس لیے کہ آپ نے اللہ سے مانگ کر اپنی تدبیر کا آغاز کیا ہے. اللہ اس تدبیر کو مفید اور کارگر بنا دیں گے. اگر ایک انسان تدبیر اختیار کرنے کی طرف تو بڑھا لیکن اللہ سے نہیں مانگا، وہ اسباب کی طرف تو بڑھا، اللہ سے مانگنے کی طرف متوجہ نہ ہوا، تو مجھے بتائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تدبیر پر شاید اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ وہ اللہ سے زیادہ بھروسہ کر رہا ہے. اس کے ذہن اور دل و دماغ میں کیا یہ بات ہے کہ وہ تدبیر کو اپنے لیے کارگر اور مفید سمجھتا ہے، دعا کو کارگر نہیں سمجھتا؟ بلکہ عجیب بات دیکھنے میں بعض اوقات تو یہ نظر آتی ہے کہ بعض اوقات تدبیر کے اختیار کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں کو بھی توڑ رہا ہوتا ہے. نماز چھوڑ رہا ہے، نماز توڑ رہا ہے، نماز قضائیں کر رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ تدبیر اختیار کر رہا ہے. بیماری میں بھی آپ کو معلوم ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے. اب اگر کوئی مثال کے طور پر گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، کوئی تکلیف آ گئی، پریشانی ہو گئی، اسپتال لے کے گئے، بھاگ دوڑ شروع ہوئی، اس کے اندر انسان کو اپنی نماز کی فکر نہیں، نماز قضا ہو گئی، دن کی 5 نمازیں چلی گئیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، ڈاکٹر، اسپتال، علاج، معالجہ، ٹیکے، انجیکشن، ٹیسٹ، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، نماز کہاں گئی؟ آپ کہیں کہ کیا ہم بیماری کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں ہیں، اس حالت میں نماز معاف ہو گئی؟ تو یہ کس نے کہا کہ نماز معاف ہو گئی؟ کس حکم میں یہ بات آپ کو مل گئی کہ نماز معاف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں صلی قائمن، نماز پڑھو کھڑے ہو کر. اگر تمہیں کھڑے ہو کے نہیں پڑھنے کی طاقت، بیٹھ کے پڑھو. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو. اس کا مطلب بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، بیماری کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اور تو اور عین جہاد کی حالت میں، جہاد کی حالت میں، دشمن سے برسر پیکار ہونے کی حالت میں، سامنے دشمن کی صفیں
لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور ایسی حالت میں مجاہدین کے لیے جبکہ وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہی جہاد میں مصروف ہیں، لیکن عین جہاد کی حالت میں بھی نماز کا وقت آ جائے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کا حکم دیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے سورہ نساء کے اندر، اللہ تبارک و تعالی نے عین جہاد کی حالت میں بھی نماز کا طریقہ ذکر کیا ہے کہ دشمن سے لڑتے ہوئے دو صفوں میں اور دو جماعتوں میں، دو گروپوں میں جماعت کو تقسیم کر دیا جائے، ڈیوائیڈ کر دیا جائے، اور پھر گروپ کی شکل میں دو الگ الگ نمازیں ہوں۔ اگر ایک امام کے پیچھے ہوں تو ایک امام کے پیچھے پڑھنے کی صورت میں اس طرح سے پڑھیں گے کہ ایک صف آ کر نماز پڑھے گی، ایک جماعت آ کر نماز پڑھے گی، ایک رکعت اور پھر چلی جائے گی، دوسری آئے گی اور پھر وہ دوسری رکعت پڑھے گی۔ اس طرح ایک امام پورے گروپ کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے نماز پڑھائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ نماز اس موقع پر معاف نہیں، حالانکہ وہ موقع اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرنے کا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کیا جا رہا ہے، کوئی اپنی دنیا کے کام نہیں کیے جا رہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اس موقع پر بھی نماز معاف نہیں، تو کیا عام زندگی کی مصروفیات میں، عام زندگی کے احوال میں کیا نماز کی معافی کی کوئی شکل بن سکتی ہے؟ تو ہم عام طور پر تدبیر کے اختیار کرنے میں اتنی غلب اور مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اب ایسی حالت میں ہماری پریشانی کیسے دور ہوگی؟ ایسی حالت میں ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو ایسے موقع پر نماز کی طرف تھا، نماز کی طرف متوجہ ہونے کا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں تیر اندازی کر رہا تھا مدینہ منورہ کے کنارے، میں لوگوں سے، آبادی سے ہٹ کر اپنی تیر اندازی میں مصروف تھا کہ اتنے میں اچانک سے اندھیرا چھا گیا، تاریکی آ گئی، ظلمت تاریکی چھا گئی۔ پتہ یہ چلا کہ وہ سورج گرہن ہو جاتا ہے تو اس کی جو تاریکی ہوتی ہے، تو اس تاریکی چھا جانے کی صورت میں پریشان ہو گیا کہ یہ کیسا اندھیرا چھا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی حالت میں اپنے تیروں کو پھینکا اور بھاگا مسجد کی طرف، اور مسجد کی طرف دوڑا، مسجد نبوی کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے گیا کہ اس موقع پر میں اللہ کے نبی کو دیکھوں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ کیا ہے، کہ جب اندھیرا پھیل رہا ہے، یہ تاریکی چھا رہی ہے، یہ سورج گرہن کا ماحول بن رہا ہے، ایسے موقع پر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں کہ آپ اس موقع پر کیا کرتے ہیں۔ میں دوڑا مسجد کی طرف، مسجد میں پہنچا تو دیکھا آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ نماز میں کھڑے ہیں، آپ اللہ کی طرف رجوع ہیں، آپ اللہ سے مانگنے میں کھڑے ہوئے ہیں، آپ اللہ کی طرف انابت اور رجوع اللہ کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر نماز کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ تھا۔ تو بات یہ ہے کہ مصیبتوں میں نماز کی طرف آنے کا مزاج بنائیے، تدبیر ضرور اختیار کیجئے لیکن ترتیب سے ہی کیجئے۔ اور ترتیب کیا ہے؟ پہلے اللہ سے مانگنا، 2 رکعت نماز پڑھنا، صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگ کر پھر قدم اٹھائیں اور قدم نکالیں، اور گھر سے باہر نکلیں، اسپتال جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، اپنی تدبیر اختیار کرنے کے لیے جو بھی اسباب اور وسائل اللہ رب العزت نے رکھے ہیں سب کیجئے، لیکن ترتیب کے مطابق پہلے اللہ سے مانگ کر، نماز پڑھ کے پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے جب قدم نکالیں گے، اللہ معمولی سی تدبیروں کو بھی آپ کے لیے کارگر بنا دیں گے۔ ورنہ کیا ہوتا ہے؟ دوسرا بھی رخ میں تصویر کا آپ کے سامنے رکھوں، ورنہ کیا ہوتا ہے؟ ورنہ یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان تدبیر کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کے بغیر، اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیے بغیر، اس حالت میں نمازیں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، نمازوں کی بھی فکر نہیں ہوتی، اور انسان اسباب اور وسائل کی طرف نکلتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ تدبیروں کے پیچھے اس کو پھر تھکا دیتے ہیں، اور پھر ایسا تھک ہار کر چور ہو کر جب چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، ایک ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دوسرے نے جواب دے دیا، تیسرے نے جواب دے دیا، ہر طرف سے راستے بند، مایوسی کے بادل چھا گئے، ایسے موقع پر تھک ہار کر چور ہو کر اب مصلی پر آ کر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، میرا تیرے سوا کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل اس نے سچ کہا کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں، اللہ کے سوا ہمارا کوئی مسائل کا حل کرنے والا نہیں۔ لیکن بتائیے کہ یہ جو ترتیب میں کام آخر میں ہوا، یہ کام ترتیب کے اعتبار سے جو پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ بعد میں ہو رہا ہے۔ اگر یہی کام پہلے ہوتا
اور اس وقت انسان یہ کہتا کہ اللہ میرا تیرے سوا کوئی نہیں، تو اللہ رب العزت کو اس بندے کی یہ ادا کتنی محبوب اور پسند آتی کہ میرا بندہ اس تکلیف کی حالت میں بھی مجھے بھول نہیں رہا۔ بہرحال یہ صبر اور نماز دو چیزیں ہمیشہ یاد رکھیے۔ تکلیفوں میں، مصیبتوں میں اللہ رب العزت سے لینے کا طریقہ ایک صبر کیجئے، برداشت کیجئے، گلے شکوے نہ کیجئے۔ دوسرا اللہ رب العزت کی طرف نماز کے ذریعے سے رجوع کیجئے، نماز کے ذریعے سے رجوع کیجئے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے صبر پر۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اور مت کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، اموات، انہیں مت کہو مردہ، بے جان، انہیں تم عام مردوں کی طرح تصور مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی حیات کا، تمہیں ان کی زندگی کا احساس اور شعور نہیں ہے، تم نہیں جانتے کہ وہ کس دائمی اور سرمدی زندگی کو پا گئے ہیں۔ دیکھنے میں تو آنکھیں ان کی بند نظر آ رہی ہیں، جسم بے حس و حرکت نظر آ رہا ہے، سانسوں کا تنفس ان کا ختم ہو چکا ہے، اور زندگی کے سارے رمق اور زندگی کے سارے آثار ان کے ختم ہو چکے ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہماری آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ مردہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہماری آنکھوں کا مشاہدہ غلط ہے، اللہ کے نبی، اللہ کا فرمان اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ سچا ہے۔ تو شہید مرتا نہیں ہے، شہید زندہ رہتا ہے، اس کی زندگی کا انسان کو شعور نہیں ہوتا۔ یہاں اس پچھلی آیت میں صبر و نماز کا حکم دینے کے بعد بطور خاص اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ یہ صبر کی اعلیٰ ترین شکل اپنانے والے لوگ ہیں۔ صبر کی اعلیٰ ترین شکل کیا کہ انہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، جان کی بازی لگا دی۔ یہ لوگ صبر کی کتنی اعلیٰ درجے کی مثال ہے کہ انہوں نے اتنا صبر سے کام لیا کہ دنیا کی زندگی، عارضی اور فانی زندگی کو اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر، دین کی سربلندی کے لیے قربان کر ڈالا۔ یہ صبر کرنے والوں میں اعلیٰ ترین صبر کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو بطور مثال کے اللہ رب العزت نے نمونے کے طور پر ذکر کیا کہ دیکھو یہ بھی تو ایک لوگ ہیں، یہ بھی تو ایک طبقہ ہے کہ جو صبر کی اتنی اعلیٰ مثال قائم کرتا ہے۔ تو تم لوگ بھی صبر کرنا سیکھو، اپنی خواہشات کو قربان کرنا سیکھو۔ جو لوگ اپنی جان کی اللہ کے سامنے قربانی پیش کر دیتے ہیں وہ اعلیٰ ترین صبر کرنے والے ہیں۔ تو تم لوگ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کی قربانی دینا سیکھو، اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھو، اپنی خواہشات کو روندنا اور کچلنا سیکھو۔ جب معاملہ خواہشات نفس کا آئے، گناہ سے بچنے کا آئے، اطاعت اور عبادت کے کاموں کے کرنے کا آئے، تو اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا سیکھو، اسی کو صبر کہتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور بضرور تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اس میں شروع میں بھی لام تاکید اور آخر میں بھی نون تاکید ہے۔ بطور تاکید کے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم آزمائیں گے، بلکہ ضرور بضرور آزمائیں گے۔ ہر انسان دنیا میں آزمایا جائے گا، ایمان والے، مسلمان، کلمہ گو جو اسلام کے دعوے دار ہیں، ان کی آزمائش ہونی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ، کچھ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کچھ مال کی کمی کے ذریعے سے، وَالْأَنفُسِ، اور کچھ جانوں کی کمی کے ذریعے سے، وَالثَّمَرَاتِ، اور کچھ پھلوں اور پیداوار کی کمی کے ذریعے سے۔ یہ آزمائش کی شکلیں ذکر کی ہیں۔ یعنی سب سے پہلی شکل کہ کبھی خوف آئے گا، کہ امن ختم ہو جائے گا، خوف آ جائے گا، خوف و ہراس ہوگا، دہشت ہوگی، کسی کا بھی ڈر ہوگا، کسی کا تسلط ہوگا، یہ خوف ہے۔ جوع کا مطلب کبھی معاشی اعتبار سے صورتحال یہ پیدا ہوگی کہ بھوک اور افلاس تمہیں تنگ کرے گا، کبھی نقص من الاموال، مال و دولت کے اندر کمی ہوگی،
اللہ تبارک و تعالی مال و دولت کی کمی کے ذریعے سے، رزق کی تنگی کے ذریعے سے، معاشی اعتبار سے تنگی کے ذریعے سے آزمائیں گے۔ ولنفس، کبھی جانوں کی کمی کے ذریعے سے کہ تمہارا بچہ، تمہارے بھائی، تمہارے والدین، تمہارے گرد و پیش کے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، اموات ہوں گی، وفات ہوگی، انتقال ہوگا، تمہارے اعزاء و اقارب میں لوگوں کا انتقال ہوگا، دنیا سے جائیں گے، یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم اس موقع پر گلہ شکوہ کرتے ہو اور صبر کرتے ہو یا کیا کرتے ہو، یہ تمہاری آزمائش ہوگی۔ والثمرات، اسی طریقے سے پیداوار اور پھلوں کے اندر بھی تمہاری کمی کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ ان مختلف شکلوں میں تمہاری آزمائشیں ہوں گی، مختلف شکلوں میں۔ یہ بات پکی ٹھکی ہے کہ ہر انسان دنیا کے اندر آزمایا جاتا ہے۔ ایسا کوئی مسلمان نہیں، ایسا کوئی صاحب ایمان نہیں کہ جو دنیا میں آزمائش کے بغیر زندگی گزار کے جائے۔ آپ سوچئے دنیا کے اندر سب سے برگزیدہ ہستیاں کون سی ہیں؟ سب سے مقرب ترین ہستیاں کون سی ہیں؟ انبیاء اور رسولوں کی ہے نا۔ انبیاء اور رسولوں کا وہ طبقہ ہے کہ جن سے کائنات میں افضل ترین کوئی طبقہ نہیں، جو اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب اور پسندیدہ بندے، لیکن وہ بھی آزمائش کا شکار ہوئے۔ اور صرف آزمائش کا شکار نہیں ہوئے بلکہ عام لوگوں سے زیادہ ان کی آزمائش ہوئی۔ اشد الناس بلاء الانبیاء، فرمائے کہ لوگوں میں آزمائش کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت آزمائش انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے۔ اور پھر جو ان کے قریب ہوتے ہیں، اس طریقے سے درجہ وار انسانوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ایمان لانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ایمان لانے کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں نہیں نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور بعد کے لوگوں کو بھی آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ اس آزمائش کے ذریعے سے اس حقیقت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ ان آزمائش کے پیچھے اصل مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کا سچا ہونا، اس کا جھوٹا ہونا، اس کا کھرا ہونا، اس کا کھوٹا ہونا، اس کا مخلص ہونا، اس کا منافق ہونا ظاہر ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ آزمائش آتی ہے، اس آزمائش کو انسان کو اپنے اوپر اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب آ گیا اور ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ نہیں، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے ایک انعام بن کر آتی ہیں۔ یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو انسان کی اڑان کو اور اونچا کرنے کے لیے آتی ہیں۔ بس صرف کرنے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس موقع پر انسان اپنے پاؤں میں، اپنے قدموں میں ڈگمگاہٹ پیدا نہ کرے، دین پر جمے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے، رکاوٹوں کو عبور کرے، مخالفتوں کا سامنا کرے۔ اس موقع پر انسان کا ڈٹنا اور جمنا یہ اس کی اڑان کو اور بلند کر دیتا ہے، سر بلند کر دیتا ہے۔ وبشر الصابرین، پھر فرمایا اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ آزمائش تو سب کی ہونی ہے، آزمائش سب کی ہونی ہے، لیکن اس آزمائش پر جمنے والے، صبر کرنے والے، تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اللہ کی رضا پر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے، ان لوگوں کو اے نبی آپ بشارت سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ ایسے صبر کرنے والے کہ جب انہیں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، جب زندگی میں کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، قالو، تو وہ یہ کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت ان کے اندر یہ جو تنوین ہے یہ تنکیر کی ہے، اس کا مطلب کوئی بھی مصیبت چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو، کوئی بھی مصیبت، ضروری نہیں کہ کوئی بڑی مصیبت آئے تو نہیں، مصیبت ذرہ برابر بھی کوئی مصیبت آئے، قالو، تو ان کی زبان پر، دل و جان سے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی زبان پر یہی جملہ ہوتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اتنا شاندار کلمہ ہے کہ اس کلمے کو ہمیں صرف کسی کی وفات پر نہیں پڑھنا، یاد رکھیے۔ ہمارے عام طور پر ایک رواج چل گیا ہے کہ بس انا للہ ہم اس وقت پڑھیں جب کبھی کسی کی وفات کی خبر سنیں، ایسا نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ہر مصیبت پہ پڑھنا ہے، ٹھوکر بھی لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی چیز گم ہو گئی انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی نقصان ہو گیا، معاشی اعتبار سے کوئی تنگی ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی آفت ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کام آپ کرنا چاہ رہے تھے کامیاب نہ ہو سکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مصیبت پر یہ کہنا سیکھ لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ ہے کہ وہ فرمائے کہ جب کسی مصیبت کا سامنا ان کو ہوتا ہے تو ان کی زبان پر یہی ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس جملے کے معنی پر ذرا غور کیجئے گا، اس جملے میں کیا کہا گیا ہے؟ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اس میں جو پہلا جملہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، اس میں اس حقیقت کو ظاہر کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں۔ جب ہم اللہ کے ہیں تو ہم اللہ کے ہونے کے بعد اللہ اپنی چیز میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ دیکھیں نا، آپ کے پاس آپ کی گاڑی ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کے کپڑے ہیں، آپ کی دولت ہے، آپ کا ساز و سامان ہے، وہ سب آپ کا ہے نا، آپ کی ذاتی ملکیت ہے نا۔ جب آپ کی ذاتی ملکیت ہے تو آپ کو مکمل تصرف کا اختیار ہے، آپ اپنی چیز میں جیسے چاہے تصرف کریں۔ آپ سے کون پوچھے گا کہ آپ نے اپنی گاڑی کو مثال کے طور پر اگر توڑ دیا، آپ نے اس کا دروازہ نکال دیا، آپ نے اس کا شیشہ توڑ دیا، آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا اس بات پر کہ آپ نے کیوں توڑا، بھائی وہ چیز آپ کی، آپ کی مرضی۔ آپ کے کپڑے، آپ اپنے کپڑے کو کاٹ ڈالیں، پھاڑ ڈالیں یا پہنیں، آپ کی مرضی۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا ساز و سامان ہے، آپ اس چیز کو استعمال کریں یا ضائع کر دیں، بیچ ڈالیں، رکھیں، کچھ بھی کریں، جو چیز آپ کی ہے اس پر آپ کو تصرف کا حق حاصل ہے۔ تو بندہ انا للہ ہی کہہ کر یہ کہتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، لہذا ہمیں گلہ شکوہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے ہیں تو اللہ اپنی چیز میں، اللہ اپنی ملکیت میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ کسی کو اگر اللہ نے وفات دے دی تو اللہ کی تھی، اللہ نے اٹھا لیا۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، کتنے پیارے غم کے موقع پر تسلی دینے کے یہ الفاظ حدیث سے ثابت ہیں۔ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، بے شک اللہ ہی کے لیے وہ سب کچھ جو اللہ نے لیا اور جو اللہ نے دیا۔ بھائی اللہ کا ہے نا۔ اب مثال کے طور پر دیکھیں، ایک مثال کے طور پر ایک ماں ہے، اس کی گود کا بچہ اس کے سامنے دم توڑ جائے، کتنا بڑا اس ماں کے اوپر غم ہے، کتنی بڑی اس کے لیے تکلیف دہ صورتحال اس کو پیش آتی ہے۔ لیکن اگر یہ جملہ اس کے پیش نظر ہو کہ ہم اللہ کے ہیں تو یہ پھر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز ہماری تھوڑی تھی، یہ بچہ ہمارا تھوڑی تھا، ہم تو اس کے صرف ایک رشتے کے اعتبار سے ماں کا درجہ رکھتے تھے، لیکن یہ ملکیت ہماری تھوڑی تھی، یہ ملکیت اللہ کی تھی۔ جب اللہ کی تھی تو اللہ کی مرضی ہے، اللہ اپنی چیز کو زندہ رکھے یا اپنی چیز کو اٹھا لیں، وفات دے دیں، کون ہے اس سے پوچھنے والا؟ انا للہ کہہ کر بندہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کو اپنی چیز میں مکمل تصرف کا حق حاصل ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اللہ سے پوچھ سکے کہ آپ نے کیوں اس کو وفات دی، آپ نے کیوں بیماری دی، آپ نے کیوں تکلیف دی، آپ نے کیوں نقصان ہونے دیا۔ نہیں، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ گویا اس میں انا للہ کہہ کر بندہ تسلیم و رضا کا پیکر بن کر اللہ کو دکھاتا ہے، اور اللہ سے یہ کہہ کر اپنی رضا ظاہر کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ کے ہیں، ہمیں ہرگز شکوہ شکایت کرنے کی اجازت نہیں۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اس دوسرے جملے کے اندر بندہ اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، چاہے معاملہ انسانوں کا ہو، چاہے وہ چیزوں کا ہو، اسباب اور وسائل کا ہو، دنیا کے ساز و سامان کا ہو، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، ہر چیز نے ختم ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جانے والی۔ تو اگر آج کسی کی وفات ہوئی، یہی بچے کی مثال ہم لیتے ہیں کہ اگر اس بیٹے کی، اس بچے کی، اس شیر خوار بچے کی ماں کی گود میں انتقال ہو رہا ہے، یہ ماں کے لیے کتنا بڑا دکھ اور غم ہے، لیکن یہ بچہ مرنا ہے،
مرنے کے بعد اللہ کے پاس چلا گیا تو کیا یہ ماں ہمیشہ دنیا میں رہے گی؟ نہیں، اس نے بھی جانا ہے۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہوا تو اس کے بیٹے کو بھی جانا ہے، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہوا تو اس بیوی کو بھی مرنا ہے، ہر انسان نے دنیا سے جانا ہے۔ لہذا یہ سوچ کر غم ختم ہو جاتا ہے کہ ہم سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہ جدائی، یہ فراق عارضی ہے، یہ ہمیشہ کا نہیں ہے، یہ وقتی ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ جو ہمارے درمیان تھے آج نہیں، اور جو ہم ہیں کل ہم نہیں ہوں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے کوشش کیا کریں کہ اس جملے کو صبح شام کم سے کم 10-11 مرتبہ روزانہ اہتمام کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر پیش آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں کو سوچ کر پڑھ لیا کریں۔ سب سے بڑی مصیبت اور تکلیف کیا ہے ہماری زندگی کی؟ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ ہمارے گناہ۔ اپنے گناہوں کو سوچ کر انا للہ پڑھ لیا کریں، یہ سوچ کر کہ یا اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھ سے مثال کے طور پر نماز میں سستی ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری زبان پھسل گئی، میں نے کسی کو اپنی زبان سے دکھ دینے والی بات کر دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ میری آنکھیں غلط دیکھنے کے مرتکب ہو گئیں، میری آنکھوں سے بد نظری ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طریقے سے میرے ہاتھ غلط استعمال ہوئے، میرے پاؤں غلط استعمال ہوئے، میرے اعضاء و جوارے غلط استعمال ہوئے، میں نے اپنے مال کا غلط استعمال کیا، مجھ سے اسراف ہو گیا، مجھ سے جھوٹ ہو گیا، مجھ سے بدگمانی ہو گئی، مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی۔ اس گناہ کا تصور کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بعض اکابر و مشائخ تو باقاعدہ ذکر میں اس کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنے مصائب، اپنی تکلیفوں اور اپنی بیماریوں اور اپنے مصیبتوں اور اپنی معصیتوں اور فسق و فجور کا ایک دفعہ تصور کر کے انا للہ پڑھ لیا کو، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان صبر کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دیں جن کی اللہ نے یہ صفت بیان کی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم پوری دنیا کا بھی اگر حال دیکھیں تو یہ بھی انا للہ پڑھنے کے قابل ہے کہ آج مسلمان کہاں جا رہے ہیں، اسلامی حکمران کیا کر رہے ہیں، اسلامی مملکتوں میں کیا ہو رہا ہے، خود ہمارے اس وطن عزیز پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قتل و غارت گری، خون ریزی، فسادات، بد امنی، یہ ساری چیزیں، سیاسی طور پر دھڑے بندیاں، پھر ملکی معاشی صورتحال، اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ کیے جانے والے مظالم، فلسطین، کشمیر، شیشان، برما، دنیا کے اس طرح کے بہت سارے مصائب، ان سب کا ایک تصور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اللہ ہم سب تیری لیے ہیں اور ہم سب تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں۔ تو اس انا للہ پڑھنے کی برکت سے مصیبت اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں گے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ صبر کرنے والوں میں ہمیں شامل فرمائیں گے، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اس پڑھنے کی صورت میں اللہ نے مقدر کیا ہے۔ اس لیے بڑا قیمتی کلمہ ہے، اس کلمے کو اپنی زبان پر رکھیے اور اپنی تمام مصیبتوں میں پڑھنے کی کوشش کیجیے، اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان صبر کرنے والوں کی صفات کو ذکر کرنے کے بعد کہ وہ جب کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں تو انا للہ پڑھتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کا انعام بیان کیا ہے۔ اور وہ کیا انعام ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر ان کے پروردگار کی جانب سے عنایتیں ہیں، ورحمۃ، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہدایت دی گئی ہے، ہدایت یافتہ ہیں، راہ یاب ہیں۔ اس میں غور کیجئے گا، 3 اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو ان کے رب کی جانب سے خصوصی عنایتیں ان کے اوپر ہوتی ہیں، دوسرا اللہ کی طرف سے خاص ان کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہونے کا تمغہ حاصل کرتے ہیں، یعنی اس بات کا ان کو تمغہ امتیاز دیا گیا کہ وہ راہیاب ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ کون لوگ؟ اس سے پہلے آیات میں ان کی صفات موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ ایمان والے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں، تیسرا یہ کہ وہ مصیبتوں میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ یہ صفات والے لوگ، ان کے اوپر 3 انعامات ہیں۔ ایک تو رب کی عنایتیں ان کو ملتی ہیں،
دوسرا رب کی رحمت خداوندی ان کو ملتی ہے، اور تیسرا یہ کہ ان کو اس بات کا تمغہ امتیاز ملتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے، اور یہ انعامات اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ صفا اور مروہ آپ کو معلوم ہے دو پہاڑیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ کے حکم سے لقدق صحرا میں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو جب چھوڑ کر واپس پلٹے تھے، اس موقع پر بچے کی پیاس سے بے تابی کو دیکھ کر ان کی والدہ بی بی ہاجرہ جب پہاڑیوں پر ایک سے دوسری پہاڑی اور دوسری سے پہلی پہاڑی پر جب وہ دوڑی تھیں، تو اللہ کو ان کا یہ دوڑنا اتنا پسند آیا تھا کہ مناسک حج کا اس کو حصہ بنا دیا، مناسک حج کا اس کو حصہ بنا دیا، اور اس کو شعائر اللہ میں شامل کیا، یعنی اللہ کی نشانیوں میں۔ چنانچہ آج بھی صفا مروہ یہ ایسی مبارک جگہ ہیں کہ جب تک انسان کا عمرہ اور حج مکمل نہیں ہوتا، جب تک کہ وہ ان جگہوں پر سعی کر کے صفا مروہ کے اندر اپنے حج کی تکمیل نہ کرے۔ حج کے واجبات میں اس کو شمار کیا گیا ہے، سعی بین الصفا والمروہ یہ واجب ہے، اگر کوئی اس کو ترک کرتا ہے تو اس کے اوپر دم لازم ہوگا۔ اتنا مبارک اللہ رب العزت کو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا یہ عمل پسند آیا تھا۔ فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ومن حج البیت، جس نے بیت اللہ کا حج کیا، او اعتمر، یا اس نے عمرہ کیا، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں جگہوں کا طواف کرے، یعنی ان دونوں جگہوں پر چکر لگائے۔ طواف تو بیت اللہ کے گرد گھومنے کو کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے طواف چکر لگانے کے معنی میں بھی آتا ہے، جو سعی بین الصفا والمروہ ہم کرتے ہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ جو سعی کی جاتی ہے اس کو بھی طواف کہا جاتا ہے، لیکن یہ طواف سعی کا ہے، وہ طواف بیت اللہ کا ہے۔ تو فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں جگہوں کا طواف کرے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یوں کہتے کہ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے باقاعدہ حکم دیا جاتا کہ اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں جگہوں کی سعی کرے اور طواف کرے، چکر لگائے۔ لیکن یہ جو اسلوب اور یہ جو انداز اختیار کیا گیا کہ ان دونوں جگہوں کا طواف کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا کہ زمانے جاہلیت میں صفا اور مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر دو بت رکھے ہوئے تھے جن کی پرستش کی جاتی تھی، اور پھر وہ بت بعد میں ہٹا لیے گئے تھے۔ اسلام کے اندر جب ان دونوں جگہوں کے بارے میں صفا مروہ کے درمیان سعی کا حکم دیا گیا تو بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ شکوک پیدا ہوئے کہ ان جگہوں پر تو زمانے جاہلیت میں بت رکھے ہوئے تھے، تو کہیں ہم ان جگہوں پر اگر سعی کریں اور چکر لگائیں تو کہیں ہم ان بتوں کی تعظیم کرنے کے کام میں تو نہیں لگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے وہم کو اور ان کے شک کو دور کیا اور فرمایا نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کیونکہ تمہارا اس چکر لگانے کا مقصد کوئی اس جگہ کی بتوں کے اعتبار سے تعظیم نہیں، بلکہ تم تو اپنے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع میں یہ کام کر رہے ہو کہ انہوں نے جو مناسک حج کا ایک طریقہ اللہ کے حکم سے بیان کیا تھا، تم اسی کی اتباع میں یہ کام کر رہے ہو۔ فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا، اور جس نے اپنے طور پر کوئی بھی بھلائی کا کام کیا جو اس کے اوپر لازم نہیں تھا، یعنی جو چیز اس کے اوپر لازم اور واجب نہیں تھی، اپنے طور پر اس نے کوئی بھی خیر کا اور بھلائی کا کام کیا، فإن اللہ شاکر علیم، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی خوب قدردان اور خوب اچھے طریقے سے جاننے والے ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ واضح دلیلوں کو چھپاتے ہیں۔ یکتمون، کتم یکتمو، اس کے معنی چھپانے کے آتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، ہماری نازل کردہ واضح دلیلوں کو، واضح آیات اور نشانیوں کو،
والہدا اور ہدایت کی چیزوں کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود اس کے کہ ہم ان کو لوگوں کے سامنے کتاب کے اندر واضح طور پر بیان کر چکے ہوں، پھر بھی وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں اور حقیقت پر پردہ ڈالتے ہیں، جس کو کتمان حق کہا جاتا ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور لعنت کرنے والوں کی بھی پھٹکار ہے۔ اس سے مراد یہودی اور نصارہ ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، جو پیغام اللہ رب العزت نے پچھلی کتابوں میں نازل کیا تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور آپ کی حقانیت کی دلیلیں، آپ کے رسول ہونے کا اظہار اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی کتابوں میں کیا تھا، یہ یہودی اور عیسائی اس کے اوپر پردے ڈالتے ہیں، کتمان حق سے کام لیتے ہیں، اور یہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان نہیں کرتے کہ ہماری خود کتاب کے اندر، تورات کے اندر، انجیل کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی موجود ہے۔ جو اس پر پردے ڈالتے ہیں، فرمایا جو لوگ بھی حق کو چھپاتے ہیں، صرف ان کا ہی نہیں، اللہ نے ایک اصولی اور ضابطے کی شکل میں یہ بات ذکر کر دی، جس کا مطلب صرف اس کا تعلق یہودیوں اور عیسائیوں سے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ آیت ہر ایسے شخص کے لیے ہے کہ جو کتمان حق کا مرتکب ہوتا ہو، حقیقت پر پردہ ڈالتا ہو، اللہ کے پاک کلام کی آیتوں کو چھپاتا ہو۔ فرمائے کہ جو کتمان حق سے کام لیں گے ان کے اوپر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اللہ کی لعنت، پھٹکار، یہ تو واضح ہے۔ لعنت کرنے والوں کی پھٹکار کا مطلب یہ ہے کہ لعنت جتنے بھی کرنے والے ہیں، اگرچہ وہ کوئی بھی ہوں، ساری مخلوق اس میں شامل ہیں، فرمائے کہ لعنت جو بھی کرنے والے ہیں ان سب کی پھٹکار ان کے اوپر پڑتی ہے، سب کی پھٹکار۔ کیوں؟ کتمان حق سے کام نہیں لینا چاہیے۔ ہمیں تو دین کے اندر، ہمیں تو اسلام کے اندر اتنا زیادہ حکم دیا گیا ہے حق کو ظاہر کرنے کا، کہ اگر ایک مسئلہ آپ کو معلوم ہے، آپ ایک مسئلے کے بارے میں یقین کامل کے ساتھ اس مسئلے کا جواب جانتے ہیں، اور آپ سے اس مسئلے کو کسی نے پوچھا اور آپ اس مسئلے کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی چھپائیں اور نہ بتائیں، اس پر بھی پکڑ ہے، اس پر بھی پکڑ ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ جو آدمی جس سے کسی بات کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اس کو جانتا ہو لیکن وہ کتمان سے کام لے اور اس کو چھپائے اور وہ نہ بتائے، تو ایسی صورت میں اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام دی جائے گی، آگ کی لگام۔ کیوں؟ کتمان حق جائز نہیں۔ اور یہ تو کتمان حق کی بدترین شکل اختیار کرنے والے تھے کہ یہودی اور عیسائی اہل کتاب، جن کو تورات اور انجیل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور صداقت اور ان کی حقانیت کا واضح طور پر پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود حقیقت پر پردہ ڈال کر لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو واضح نہیں کیا، اور یہ ظاہر نہیں کیا کہ تورات اور انجیل میں ان کی صداقت کی دلیل موجود ہے۔ خود بھی گمراہ ہوئے، خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، لوگوں کے لیے بھی رکاوٹ بنے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر لعنت اور پھٹکار ہے، اور تمام لعنت کرنے والوں کی پھٹکار ان کے اوپر ہے۔ ہاں، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ اس لعنت سے مبرہ اور بری ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح اور درستگی کی، وَبَيَّنُوا، اور حقیقت کو بیان کیا، چھپایا نہیں، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس یہ وہ لوگ ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور بے شک میں معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، میں بہت رحم کرنے والا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر جن لوگوں نے اصلاح کی، توبہ کی اور لوگوں کے سامنے حقیقت کو بیان کر دیا، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور وہ اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مر گئے۔ کفر اختیار کرنے کے بعد مرنا بھی ان کا کفر پر ہوا۔ کیا مطلب؟ مرتے دم تک کفر پر قائم رہے اور کفر کی حالت میں وہ مرے۔ وہم کفار، یعنی ان کی کفار ہونے کی حالت میں موت ہوئی۔ اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، فرشتوں کی لعنت اور پھٹکار ہے، اور تمام لوگوں کی پھٹکار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفر کی حالت میں ان کی وفات ہوئی ہے، کفر کی حالت میں وہ مرے ہیں۔ کفر کی حالت میں مرنا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھٹکار لے کر دنیا سے جانا ہے۔ اللہ اس ہمیشہ کی پھٹکار سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے علماء نے لعنت کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب، لعنت کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ انسان کا دنیا سے
کفر کی حالت میں جانا، شرک کی حالت میں جانا، یہ اتنی بڑی پھٹکار لے کر دنیا سے جاتے ہیں کہ ان کے لیے مرحوم یا رحمت اللہ علیہ یا ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ کسی کافر کے لیے جو کفر پر دنیا سے مر گیا اور کفر کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، آپ اس کو مرحوم نہیں کہہ سکتے۔ مرحوم کا لفظ یہ مسلمان کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ جی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، ہم اس کا نام لیتے ہوئے کہتے ہیں جی مرحوم ایسا تھا۔ مرحوم کا مطلب کیا ہے؟ مرحوم کا مطلب یہ کہ اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی گئی ہے۔ اور یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ صرف مسلمان کے لیے، کیونکہ مسلمان جو اسلام کی حالت میں دنیا سے گیا ہے وہ ہے قابل رحم، اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ کفر کی حالت میں مرنے والے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی رحمت کی شکل نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے اللہ معاف کر دے۔ کفر پر انسان کا مرنا، شرک پر انسان کا مرنا اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے مایوس ہو، ہمیشہ کے لیے مایوسی ہے۔ کیوں؟ ہمیشہ کے لیے ان کے اوپر لعنت ہے، پھٹکار ہے، اللہ کی بھی، فرشتوں کی بھی، اور تمام بنی نوع انسان کی۔ خالدین فیہا، اور وہ اسی لعنت خداوندی میں ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر تخفیف نہیں کی جائے گی، یعنی ہلکا نہیں کیا جائے گا عذاب کو۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا جائے گا، ان کی طرف دیکھا بھی نہیں جائے گا۔ جیسے کوئی چیخ و پکار کر رہا ہو تو کم سے کم انسان اس کی طرف رک کے دیکھتا ہے کہ کیوں چیخ رہا ہے، کس حالت میں ہے، اس کی فریاد سننے لگتا ہے۔ فرمایا ان کی طرف دیکھا تک نہیں جائے گا، یہ چیختے چلاتے رہیں عذاب خداوندی میں، اسی طریقے سے روتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، ان کی طرف دیکھا تک نہیں جائے گا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ الہ معبود کو کہا جاتا ہے جس کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے۔ تمہارا معبود الہ واحد ایک ہے، ایک معبود۔ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس میں بندہ اسی بات کی تو گواہی دیتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ عبادت اور بندگی کے قابل صرف اور صرف ایک ذات ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی اس قابل نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، کوئی اس لائق نہیں ہے کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے، ہرگز اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو رحمان اور رحیم ہے، جو نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں ذکر کی، فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کے نفع کی چیزوں کو لے کر چلتی ہیں۔ لوگوں کے نفع کی چیزیں جیسے انسان اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، مال اور اسباب اس کے اوپر لادے جاتے ہیں، اور کتنا معاشی اعتبار سے تجارتی سامان لوڈ کر کے شپنگ کے ذریعے سے کہاں سے کہاں منتقل ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کشتیوں میں جو سمندر کے اندر چلتی ہیں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کر، ان کشتیوں میں بھی، وما انزل اللہ، اور اس پانی میں بھی جو اللہ تعالی نازل کرتے ہیں آسمان سے، فاحیا بہ الارض، اور اس کے ذریعے سے زمین کو اللہ زندہ کر دیتے ہیں اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، کہ زمین بنجر ہو گئی ہو، جو آب و گیاہ کے قابل نہ ہو اور اس کے اندر کوئی زرخیزی نہ رہی ہو، لیکن اللہ آسمان سے بارش اتار کر، بارش برسا کر اس کے ذریعے سے زمین کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس آسمان سے نازل ہونے والے پانی میں وبث فیہا من کل دابہ، اور پھر زمین میں اللہ رب العزت نے جو مختلف جانور جو چوپائے پھیلا دیے، اور مختلف قسم کے چوپائے اور جانور جو زمین میں اللہ کے حکم سے پھیل گئے ہیں، ان جانوروں میں وتصریف الریاح، اسی طریقے سے ہواؤں کے چلنے میں، والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر کر دیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں میں
لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان ساری چیزوں میں عقل مندوں کے لیے، جو عقل رکھتے ہیں، جن کے اندر عقل نام کی کوئی چیز ہے، ان عقل رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیوں کے سامان موجود ہیں۔ کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1، آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں۔ نمبر 2، رات اور دن کے بدلنے میں، کہ رات آتی ہے دن جاتا ہے، دن آتا ہے رات جاتی ہے۔ نمبر 3، کشتیوں کے چلنے میں، کہ جو سمندر میں لوگوں کی نفع کی چیزیں لے کے چلتی ہیں۔ نمبر 4، آسمان سے نازل اور برسنے والے پانی میں، کہ جس کے ذریعے سے زمین مردہ ہو جانے کے بعد زندہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، زمین میں پھیلے ہوئے مختلف قسم کے جانور اور چوپائے۔ نمبر 6، ہوائیں جو زمین میں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں۔ نمبر 7، ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں۔ ان 7 چیزوں میں فرمایا لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہماری عقل اگر واقعی عقل کہلانے کے قابل ہے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے، صرف برائے نام عقل ہے، تو ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود انسان ان قدرت کی نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود خالق کو پہچاننے سے محروم رہ جاتا ہے۔ جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ، فلاسفر ذرے پر، ایٹم پر، کن کن چیزوں پر ریسرچ اور تحقیق کرنے والے، جو چاند و سورج اور کہکشاؤں کی تحقیقیں کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، لیکن اللہ تک اگر نہ پہنچ سکیں تو ان کی ان ساری نالج، ان کی ان ساری معلومات اور ان کی ان ساری جتنی تگ و دو ہے، ریسرچ ہے، ان کی ان تحقیقات ہیں، ان کی یہ عقل ہیں، ان کی دانائی ہے، دانشمندی ہے، سب بے وقوفی ہیں، سب حماقت ہے، پرلے درجے کے بے وقوف ہیں اگر وہ ان کائنات کی چیزوں کے ذریعے سے کائنات کے پیدا کرنے والے تک نہ پہنچ سکے۔ سوچئے نا کہ چاند و سورج پر تحقیق کرنے والے اگر چاند و سورج کے خالق تک نہ پہنچ سکے تو وہ احمق ہے، پرلے درجے کا احمق ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے کہ جو کائنات کی چیزوں میں تو غور و فکر میں لگا ہوا ہے لیکن کائنات کے خالق تک نہیں پہنچ پا رہا۔ اب یہ جو چیزیں اگر آپ دیکھیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آج کل ہم اپنے گرد و پیش میں اتنی کثرت سے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ اب ہمیں یہ چیزیں حیرت انگیز نہیں لگتی، اور اس میں ہمارے لیے کوئی حیرت انگیز ہونے کی چیز نظر نہیں آتی کہ ہم آسمانوں کو دیکھ دیکھ کر اتنی آنکھیں ہماری عادی ہو چکی ہیں کہ اب آسمان ہمیں کوئی حیرت کی چیز لگتی نہیں ہے۔ حالانکہ اتنی بڑی یہ چھت، اتنا بڑا یہ آسمان بغیر کسی ستون کے جب سے بنا ہے اس وقت سے قائم ہے، اس میں آج تک کوئی مینٹیننس کا کام نہیں نکلا، مرمت کا، رنگ و روغن کا کوئی کام نہیں نکلا، کبھی دراڑیں نہیں پڑی، کبھی کوئی جگہ سے ٹوٹن ظاہر نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا نا، ارجع البصر هل ترى من فطور، کہ تم ذرا اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھو آسمان میں تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے؟ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آئے دوبارہ دیکھو، ثم ارجع البصر کرتين، تم دوبارہ اپنی آنکھیں اٹھا کر غور سے دیکھ لو، تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ تمہاری نظریں خائب و خاسر ہو کر واپس آ جائیں گی، لیکن آسمان میں تمہیں کوئی عیب اور کوئی دراڑ اس طرح کی نظر نہیں آئے گی۔ سوچئے ذرا، یہ کتنی حیرت انگیز چیز نہیں؟ اسی طریقے سے یہ جو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، ہم کشتیاں دیکھ دیکھ کر اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا کہ یہ کوئی حیرت انگیز چیز ہے، حالانکہ منو ٹنوں وزنی چیز سمندر کے اوپر کس طریقے سے تیرتی ہوئی چل رہی ہے۔ حالانکہ چھوٹا سا ایک لوہا بھی آپ پانی کے اندر چھوڑیں کس طرح زمین پانی کے اندر چلا جائے گا تہ میں، لیکن یہ منو ٹنوں وزنی کشتیاں جو اکیلے نہیں بلکہ انسانوں کو لے کر، ساز و سامان کو لے کر، تجارتی قافلوں کو لے کر، اتنا بڑا لوڈ لے کر یہ سمندر کی پشت پر تیرتی ہوئی ادھر سے ادھر کتنا انسان کے لیے نفع کا ذریعہ بن رہی ہیں۔ اے انسان، تجھے یہ چیز دیکھ کر حیرت نہیں ہوتی کہ کس رب نے یہ پیدا کیا ہے؟ کس نے اس کو سمندر کی پشت پر روکا؟ ظاہر ہے کہ کوئی ذات تو ہے جس نے اس کو روکا، اللہ کے حکم کے ساتھ یہ رکی ہے، اللہ کا حکم نہ ہو یہ سمندر میں ڈوب جائے۔ یہی آسمان سے برسنے والا پانی، کیسی زمین بنجر ہوتی ہے، بے آب و گیا ہوتی ہے، لیکن کس طرح برستی ہوئی بارش کے بعد زمین لہلہانے لگتی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، زمین کی پیداوار میں کس قدر خوبصورتی اور اضافہ ہو جاتا ہے۔
یہ چوپائے جن سے ہم مختلف قسم کے فوائد اور ثمرات حاصل کرتے ہیں، دودھ حاصل کرتے ہیں، گوشت حاصل کرتے ہیں، سواریوں کے طور پر ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے چمڑوں سے مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں، ان کے بالوں سے ہم کس قدر اونی چیزیں حاصل کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ ہواؤں کا مسخر ہونا، ہواؤں کا چلنا، جس کے ذریعے سے نظام کائنات کا قائم ہونا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ بادل جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تیرتے ہوئے چل رہے ہیں، یہ اللہ کا کیسا قدرت کا ایک نظام ہے۔ یہ سارا کائنات کا نظام، یہ کائنات کا سسٹم، یہ سب لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اگر واقعی عقل نام کی کوئی چیز ہے تو ان چیزوں کو دیکھ کر تم خالق کو پہچان لو گے۔ ہاں، اگر عقل نہیں ہے تمہارے اندر تو پھر کائنات کی یہ کیا، اس جیسی اور بھی کئی چیزیں تمہارے سامنے سے آ کے گزر جائیں گی، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کس رب نے پیدا کی۔ تم کہو گے کہ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، پانی کا ایک بلبلا تھا جو پھیلتا چلا گیا اور خود بخود یہ کائنات کا نظام بن گیا۔ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے؟ ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی فعل فاعل کے بغیر ہو، کوئی کام جس کا کرنے والا کوئی نہ ہو خود سے وجود میں آ جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی یہ ساری نشانیاں اللہ کی توحید پر واضح طور پر دلیل ہیں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کائنات کی ہر چیز میں قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا پیدا کرنے والا بھی ہے، وہی اس کائنات کے نظام کو چلانے والا بھی ہے۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین فتبارک اللہ احسن الخالقین تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی بیدہ الملک تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض، بابرکت ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ساری بادشاہت ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان حمید کو نازل کیا۔ یہ بابرکت ذات ہی تو وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود دیا۔ کچھ نہ تھا کائنات میں، اللہ کی ذات تھی، کچھ نہ ہوگا کائنات میں، اللہ کی ذات ہوگی۔ نہ اللہ کبھی اس کی ابتدا ہے، نہ کہیں اس کی انتہا ہے، ہمیشہ سے وہ ذات موجود ہمیشہ رہے گا۔ یہ کائنات پہلے نہ تھی، بعد میں وجود میں آئی، اور آج ہے، بعد میں اس کا وجود نہیں رہے گا۔ یہ نظام کائنات دھرم بھرم ہو جائے گا، یہ سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشاں، یہ کہکشائی نظام، یہ سب نظام کائنات سب دھرم بھرم ہو جائے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ایک ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت کی ان نشانیوں میں غور و تفکر کر کے ہمیں اللہ تک پہنچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، گناہ گار و خطا کار ہیں، ہم اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر بہت ظلم و زیادتی کرنے والے ہیں۔ یا اللہ، ہم نے بہت سے گناہ کیے ہیں، صغیرہ بھی، کبیرہ بھی، چھپ چھپ کر بھی، سرن علانیتاً بھی، قدیم بھی، جدید بھی، قصدن بھی، سہون بھی، عمدن بھی، خطاً بھی۔ یا اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ، ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں ڈھانپ لے، ہم سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں ڈھانپ لے، ہم پر اپنی رحمتوں کے بادلوں کو سایہ فگن فرما۔ یا اللہ، ہم سب پر اپنی رحمتوں کے بادلوں کو سایہ فگن فرما، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرما، تمام تر مسائل کو حل فرما، ہمیں عزت، عافیت، سکون و راحت عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی کامیابی نصیب فرما، دونوں جہان کی ناکامی سے، ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس نشست کو، ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس میں تمام جتنے بھی شرکت کرنے والے ہیں سب کی تمام مرادوں کو پورا فرما، سب کو ان کے مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔
اس مجلس کو یا اللہ، اس سلسلے کو ہم سب کے لیے یا اللہ ہدایت پر آنے اور اصلاح و تربیت کے ہونے کا ذریعہ بنا، ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے حصول کا ذریعہ بنا، ہماری تمام مرادوں کو، ہماری تمام دلوں کی تمناؤں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔